طلباء کے اسکالرشپ مسائل کے فوری حل کے لیے حکومت کی جانب سے شکایات پورٹل کا اجرا۔ ہونہار اور ذہین طلباء ہمارا سرمایہ ہیں، ہر ممکن حوصلہ افزائی کریں گے۔ نوجوان نسل کو اسلام کی اعلیٰ اقدار سے آگاہی کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپس کا اجرا کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستانی پھل ذائقے کے اعتبار سے لاسانی ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے پیداواری صلاحیت میں اضافے اور نئی اصناف متعارف کرا کے عالمی منڈی میں نمایاں جگہ بنا سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ وزیر اعظم عمران خان سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین کی ملاقات۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے اور دیگر اہم امور پر بات چیت۔ پاکستان کے عوام کی بہبود کے لیے بل گیٹس کی خدمات کا اعتراف۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کو ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ سینٹ میں عددی اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو ایک بار پھر شکست۔ حکومت نے 3 اہم بل منظور کرا لیے۔ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے ایوان بالا نے متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی۔ للہ جہلم ڈیول کیریج وے اور اسلام آباد کھاریاں موٹر وے عوام کے لیے وزیر اعظم کا تحفہ ہے۔ تحریک انصاف جہلم سے بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کر کے وزیر اعظم کے ان تحفوں کا حق ادا کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اپوزیشن بلیک میلرز کا ٹولہ ہے، حکومت مدت پوری کرے گی، سیاستدان ہیں تو سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، اخلاقیات سے گری حرکتیں نہ کریں۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ اور اپوزیشن جب بھی میدان میں آئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ کل کے بجائے آج ہی عدم اعتماد تحریک لے آئیں۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر فیصل جاوید خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہے، ہمیں نوجوان نسل میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ اسلام آباد میں اسکالرشپ کمپلینٹ پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پورٹل میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے ساتھ طلباء کو درپیش مسائل کے حل اور ملک کی ضرورت کے مطابق مختلف مضامین میں اسکالرشپس کی فراہمی میں معاون ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں تفصیلات شیئر کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2018 میں جب حکومت سنبھالی تو طلباء کو اسکالرشپس کے حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا تھا۔ ہم نے قومی ضرورت کے مطابق اسکالرشپس کا ایک جدید نظام متعارف کرایا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہونہار اور ذہین طلباء کی حوصلہ افزائی اور ملک کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکالرشپس کی فراہمی ہے۔ وہ تعلیم جو نیشن کو بلڈ کرے، اس طرح کے سبجیکٹس کو پروموٹ کیا جائے، ان کا کنیکشن ہو نیشن بلڈنگ اور ملک کو اٹھانے کا۔ اس لیے یہ آئیڈیا آیا کہ ایک پورٹل بنایا جائے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر۔ یہ جو اب پورٹل بنا ہے، اس میں یہ انشور کریں گے ٹرانسپیرنسی، میریٹوکریسی، پھر کمپلینٹس کیسے آتے ہیں، ان کمپلینٹس کی ریڈریسل ہوگی، پھر ایک پینل آف ایکیڈیمکس وہ پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوں اور وہ کانسٹنٹلی ریویو کر رہے ہوں کہ اسکالرشپس کس سبجیکٹس میں دی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک مقصد ہوگا کہ ہم اپنے یوتھ کو ٹیکنالوجی کی طرف اسکالرشپس پہ لے کے جائیں، دوسرا ان کو انسان بنائیں، اور تیسری چیز میرٹ لے کے آئیں۔
चौथी चीज कि उस तबके से हम लोगों को ऊपर लेके आए जिसमें सबसे ज्यादा हंगर और ड्राइव है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने में ही कामयाबी है। हमें अपने नौजवान नस्ल को इस्लाम की आला इक़दार से आगाही देनी है। इस मकसद के लिए रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स का इजरा किया गया। जो भी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा और जो मदीना की रियासत जिन उसूलों पे खड़ी की गई थी वो ऊपर चला जाएगा। जो इंसान उस रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा फर्ज है कि अपनी यूथ को हम बताएं तो सही वो क्या प्रिंसिपल्स थे। इसीलिए ये पहली दफ़ा रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि हमें एक इंसान बनाए, उनके रास्ते पे चल के हम इंसान बनते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तालीम के वजीर शफकत महमूद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आला तालीम के शोबे के लिए रिकॉर्ड 123 अरब रुपए मुख्तस किए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के भी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में मुल्क में 28 नई जामियात बनाई गईं। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल साफी ने बताया कि ये पोर्टल शिकायत के अलावा तलबा और तालबात के लिए एक जामे पैकेज है जो वज़ाइफ की शफाफियत, तरीक़ाकार और निगरानी के अमूर से मुतल्लिक मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस शिकायत के बरवक्त अजाले की निगरानी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा किया, जिसका बुनियादी मकसद स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने वाले तलबा को दरपेश मसाइल का फौरी हल करना है। मुस्तहिक और ज़हीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने पर अरबों की सरमायाकारी हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसी का मजहर है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर फलों की पैदावार में इजाफे से बरामदात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। जदीद तहकीक के ज़रिए हमें पैदावार में इजाफा और नई वेराइटीज़ को रूशनास कराना है। इस्लामाबाद में सिट्रस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई आसान हो सकेगी। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कुदरत ने जहां पाकिस्तान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, वहां पाकिस्तानी फल भी अपने जायके के एतबार से दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। नई वैरायटीज को रूशनास करवा कर हम अपनी मांग में मजीद इजाफा कर सकते हैं। यील्ड बेहतर करें पर एकड़ बहुत अहम है, और उसके साथ साथ आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो दुनिया को ज़रूरत है और जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो भी आप इम्प्रूव करें। वैल्यू एडिशन की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उसको जो भी आप चीज़ भेजना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसका वैल्यू एडिशन इस अंदाज से किया जाए। एक एंट्री होने वाली है पाकिस्तान में, इट्स द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन होगा तो वहाँ से भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो कम्युनिकेशन रास्ते खुल रहे हैं और जो तुर्की के साथ यूरोप का रास्ता ट्रेन के ज़रिए भी खुल रहा है, ये वो चीज़ें आसान कर देगा कि आपकी गुंजाइश बनती जाए। कॉमर्स के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने कहा कि फलों की बरामदात में इजाफे से मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के साथ किसान की आमदन में इजाफा होगा। ऐवान सनत व तिजारत सरगोदा के सदर शुएब अहमद बसरा और आमिर अता बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में तुरशावा फलों की पैदावार और जायके में सरगोदा डिवीजन सरे फहरिस्त है। उनका कहना था कि हमें आलमी मंडी की जरूरत के मुताबिक कीनू की प्रोसेसिंग पर तवज्जो देना है। सदर मुमलिकत ने सिट्रस के बेहतरीन एक्सपोर्टर्स को एजाजी शील्ड्स दी। उन्होंने इस मौके पर सिट्रस फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। तुरशावा फलों की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया में 11वें नंबर पर है। पाकिस्तानी फल अपने जायके के एतबार से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ज़राअत का फरोग और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क की ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफा और इनकी वैल्यू एडिशन से कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मुल्क से पोलियो के खात्मे और दीगर अहम उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। बिल गेट्स वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं।
اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ دیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی خصوصی تقریب میں صدر مملکت نے معزز مہمان کو ایوارڈ دیا۔ بل گیٹس کو یہ ایوارڈ پاکستان میں مختلف شعبوں میں عوام کی بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر دیا گیا۔ بل گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں پولیو کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایڈز اور ملیریا جیسی متعدد بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی بل گیٹس کا ادارہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا غربت کے خاتمے اور صحت کی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں کردار ہے۔ بل گیٹس کا شمار دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی قائم کی ہوئی فاؤنڈیشن کو دنیا بھر کی فلاحی کاموں میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس نے وفد کے ہمراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر بل گیٹس کو NCOC کے کردار اور کامیابیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے کورونا وبا کے دوران NCOC کے کردار اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو سراہا۔ وفد نے پاکستان میں ویکسینیشن کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے وفد کو بتایا کہ کورونا کے خلاف کامیابیاں NCOC کی منظم مہم کے نتیجے میں حاصل ہوئیں۔ اور ناظرین، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، اور اس ادارے کی مدد سے پاکستان کے دور دراز علاقوں تک انسداد پولیو کی ویکسین کی فراہمی بھی ممکن ہو سکی ہے۔ پاکستان میں پولیو کی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے قومی رابطہ کار ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ جی، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں پولیو کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تازہ ترین اعداد و شمار اس وقت کیا ہیں اور اس کا مکمل خاتمہ، اس کے لیے کوششیں تو جاری ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان پولیو پروگرام 1 سال ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کہ پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ جہاں تک اسٹریٹجیز کا تعلق ہے، سب سے بڑی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی کوالٹی آف کمپین اتنی اچھی کریں کہ ہم ہر بچے کو ویکسینیٹ کریں، اور اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے جو رہ جانے والے قطرے پلانے سے رہ جانے والے بچے ہیں، ان کی تعداد کم سے کم کریں، اور وہ تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب وہ تقریباً 65,000 رہ گئے ہیں پورے پاکستان میں جو ریفیوزلز ہیں، اور تقریباً 2 لاکھ ہیں جو مس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا انوائرمنٹل سیمپل بتا رہا ہے کہ اگرچہ کوئی کیس تو پولیو کا نہیں ہوا، لیکن وائرس جو ہے وہ ساؤتھ KP میں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا خطرناک چیز یہ ہے کہ اس سال جنوری میں افغانستان میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ سو ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ ساؤتھ KP پہ ہے، اور کہ نمبر 1 وہاں پہ کسی بچے کو قطرے پلانے سے نہ رہنے دیں، اور دوسرے افغانستان کی طرف سے جو بھی پاپولیشن آ رہی ہو اس میں سے کسی کو مس نہ کریں، سب کو قطرے پلائیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا ایڈ کیجئے گا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں پولیو کا خاتمہ اسٹریٹجی آپ نے شیئر کر لی، اس فاؤنڈیشن کا کیا تعاون ہے، اور مزید یہ بھی شیئر کیجئے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی پاکستان میں بالکل تقریباً نل ہونے والا ہوتا ہے پولیو، پھر کہیں سے کسی بھی جگہ سے، لاہور سے یعنی میٹروپولیٹن سٹی سے یا کسی دور دراز علاقے سے پولیو کے کچھ کیسز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پولیو وائرس تلاش کر لیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی اسٹریٹجی بھی ہے، کوئی ایسا میکنزم کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی اس سے جان چھٹ جائے؟ اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر 3 سال تک کوئی وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو دیٹ از جب ہم پولیو آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، اگر آپ کسی ایسی جگہ ایڈجسٹ کر سکیں جہاں سے آپ کی آواز ہم تک پہنچے، کیونکہ بہت اہم بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً 70 سے زیادہ ایسے جگہ ہیں جہاں سے ہم سیوج کے سیمپل لیتے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ پاکستان میں کسی جگہ وائرس تو موجود نہیں ہے، اور جنوری میں پورے پاکستان کے تمام 70 سائٹس کا وائرس جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے۔ اس سے پہلے دسمبر میں وہ ساؤتھ KP میں وہ پریزنٹ تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ جہاں تک آپ کا کوشچن ہے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی سپورٹ کے لیے، تو ان کی سپورٹ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہمارے پولیو پروگرام کے پاکستان میں سب سے بڑے ڈونرز ہیں، اور ان کی ڈونیشن جو ہے وہ تھرو WHO اینڈ یونیسیف ہوتی ہے، یعنی کہ ایکٹیویٹیز تو WHO اور یونیسیف کرتی ہیں،
لیکن ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں ان جگہوں پہ جہاں پہ ہیلتھ سینٹرز وغیرہ نہیں ہیں یا لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات مہیا نہیں کی گئی ہیں، ابھی تک کم ہیں، تو ان جگہوں پہ ہم ہیلتھ کیمپس لگاتے ہیں ہر کیمپین کے فوراً بعد. تو اس کی فنڈنگ بھی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کرتی ہے. اس کے علاوہ تقریباً کچھ خاص جو ہماری ہائی رسک یونین کونسل ہے وہاں پہ کچھ ہیلتھ ڈسپنسریز ہیں جن کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہمارے نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی ٹیکنیکل. پرفارمنس ایویلویشن ہوئی تھی، اس کے بعد سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پرفارم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. میں آپ کو وزارت مواصلات اور یہ جو ایک ہفتے ہوا اس پر تفصیلی گفتگو تو کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی سیاسی جدوجہد کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ 2013 کی ایک صبح میں اٹھ کے ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں پہنچا. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ کا میں بانی ہوں اور اس کی میں نے بنیاد رکھی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ کم عرصے میں اس کو خیبر پختونخوا کی سب سے مضبوط طلبہ قوت بنا کے ثابت کیا. اور اسی دوران چاہے قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی جنگ کے دوران اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہو، چاہے آپریشن کے خلاف اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، چاہے عدلیہ بحالی کی تحریک ہو، چاہے ریمنڈ ڈیوس کا جو یہاں پہ پاکستانیوں کو پاکستان کی سڑکوں پہ گولی ماری گئی ان کے خلاف نکلنا ہو، چاہے ڈرون عملوں کے خلاف نکلنا ہو، چاہے اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنی ہو. یہ مسلسل ان تحریکوں میں نہ صرف حصہ لیا، ڈنڈے کھائے، جیلوں میں گیا، دھمکیاں ملی اور ان سب چیزوں کو برداشت کیا. پلیز یار، جب آئی سیف کو پورے پاکستان میں منظم کیا اور آج آپ کے سامنے قیادت ہے آئی سیف کی، میرے بعد بھی آئی سیف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان مختلف ہمارے نوجوان پہنچ رہے ہیں. پھر یوتھ ونگ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کو منظم کیا اور ہر یونین کونسل تک اس کو لے کے گیا. اور 2013 کے انتخابات میں جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچا. لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں، میں پارلیمنٹ میں ان کی جی حضوری کرنے نہیں آیا تھا. میں اپنے جیسے ہر اس شخص کی آواز بننے آیا تھا جن کے گردن پہ انہوں نے اپنے طاقت کا گھٹنا رکھا ہوا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ صرف ہماری جاگیر ہے، یہ سیاست صرف ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میں پارلیمنٹ پہنچا، سب سے پہلے میری ڈگری کا ایشو بنا. کسی نے سوال نہیں کیا کہ میں کورٹ گیا، 3 سال کیس لڑا، جیتا. پھر ایک دن میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہوں اور میں لاہور میں پختونوں کے خلاف جو اتنی پروفائلنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف میں آواز بلند کرتا ہوں اور میں مختلف اداریوں کا حوالہ دیتا ہوں اور نوٹیفیکیشنز کا حوالہ دیتا ہوں. مجھے دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا، جواب دیا جاتا ہے ایک جاوید لطیف نامی شخص کو اٹھا کے میرے گھر کی خواتین، میرے بہنوں کے اوپر غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جب میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا 2018 میں،
جب 2018 میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا تو اس سے 2 ہفتے پہلے جو حالیہ غلیظ کمپین آپ دیکھ رہے ہیں، اس غلیظ کمپین کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ الیکشن میں جانے سے 2 ہفتے پہلے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر عام طبقے کا نوجوان بھاری اکثریت سے پھر الیکشن جیت کے آتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بنتا ہے، 100 ڈیز کے ٹارگٹس ملتے ہیں، کسی نے نہیں پڑھے. تبصرہ میرے اوپر ہو رہا ہے غلیظ گفتگو کے ساتھ، کسی نے نہیں پڑھے کہ 100 ڈیز میں جو پرفارم کیا فیڈرل منسٹر بنا. پھر جب فیڈرل منسٹر بنا تو اس دوران جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا سنیے گا، جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کے جواب میں کہ جب میں ملک کے ظلم کے خلاف، ملک میں ہونے والی ظلم، ناانصافی، ملک میں ہونے والی لوٹ مار اور ان کے حوالے دیتا ہوں اور دلائل سے بات کرتا ہوں، تو کبھی قادر پٹیل، آج میں نام لوں گا، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمد اللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور پھر ان کا سوشل میڈیا سیل پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اس کو جس طرح پھر پروموٹ کرتا ہے اور اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ٹی وی پہ کیا کہا جاتا ہے، آپ اپنے ٹاک شوز دیکھیں، روزانہ 50-60 پروگرام ہوتے ہیں. ٹی وی پہ پھر رات کو ٹاک شوز میں ان کے نمائندے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مراد بھی تو گالی دیتا ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ مراد نے کون سی گالی دی. صرف کاشف عباسی نے یہ سوال کیا، اور کاشف عباسی نے جب یہ سوال کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا جواب ملا، کہ مراد کہتا ہے کہ فرزند زرداری. صرف یہ ایک چیز، ایک جواب ملا میرے پچھلے 8 سالہ پارلیمنٹ کی تقریروں میں. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آج میں کیوں بول رہا ہوں، میں اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں بولا. میں اس لیے نہیں بولا کہ پہلے مجھے اور میرے خاندان کو آپ نے غلیظ گالیاں آپ دے رہے تھے، تب تک میری ذات کو نشانہ بنا رہے تھے. لیکن آج میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جب پرفارمنس ایویلیشن ہوئی تو میں وزارت کا چہرہ ہوں، فیس ہوں. ایک کامیابی میرے ہر اس موٹر وے پولیس کے اہلکار کی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے لیے سفر محفوظ بنانے کے لیے شہید ہوا. یہ سند میرے پاکستان پوسٹ کے اس سیکٹری سے لے کے ڈی جی سے لے کے اس کلاس 4 ملازم تک تھی، اس پوسٹ مین کے لیے تھی جو -13 ڈگری میں بھی گلگت کے برپوش وادیوں میں آپ کی امانت پہنچا رہا تھا. یہ سند میرے ہر اس NHA کے آفیسر اور اہلکار کی تھی جنہوں نے 3 عرصے کے قلیل عرصے میں ISO سرٹیفیکیشن NHA کو ملی ان کی محنت کی وجہ سے. اور میں چند چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا پچھلے 1 ہفتے میں کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، کھول کے دیکھ لیتے. میرے ساتھ بغض یا میرے سے نفرت وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن جو 44,000 پاکستان پوسٹ کے ملازمین، ہزاروں NHA کے اور موٹر وے پولیس کے اہلکار، ان کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا ہے. اور NHA نے کیا کیا میں مختصراً بتاتا ہوں. پاکستان میں چھوڑے، آپ نہیں مانتے مت مانے، لیکن ISO سرٹیفیکیشن تو یہاں سے نہیں ہوتی. دنیا نے مانا. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. انہوں نے 2000 کی منصوبہ بندی کی تھی، انہوں نے 7889 کلومیٹر کی پچھلے 3 سال میں منصوبہ بندی کی. پھر اس کے ساتھ سستی بھی بنائی کہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی. لیکن یہ بھی چھوڑے، جو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پڑھ لیجئے. اور ان ٹارگٹس کے علاوہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں کہ NHA کی آمدن میں 128% اضافہ، مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو 2 موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے، تو ذرا یہ بھی سنیے کہ 117 ٹول پلازوں کے اوپر میں نے کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا. 2 ٹیکس جو بڑھا ہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ 2015 سے 35 تک نواز شریف نے معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد کیسے بڑھی؟
اس لیے بڑی کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. ہمارے پاکستان کا واحد ادارہ جو اس وقت ای بڈنگ، ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ میں گیا وہ NHA کا ادارہ ہے. اس وقت ہم ای پروکیورمنٹ پہ جا چکے ہیں. پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی. آپ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کرپشن کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا. قبضے کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے GIS میپنگ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ITS سسٹم کا ہم نے آغاز کر دیا اور باقی موٹر پہ کے جا رہے ہیں. پاکستان پوسٹ 2-3 باتیں کروں گا, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کسی اور ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, اسی جو آج کل ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ میری بات نہ مانے. اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی رینکنگ ہماری آتی ہے, پچھلے 3.5 سال میں ہم 94 میں سے 62 نمبر پہ آگے 32 درجے ترقی کی. یہ پاکستان پوسٹ نہیں کہہ رہا, یہ محمود راشد نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کیا جو ادارہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین عالمی رینکنگ بتا رہی ہے آپ کو. 13 سال بعد کہ جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی, آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے, پرانا بزنس آپ کا بند ہونے جا رہا تھا, آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. پھر موٹروے پولیس میں آپ نے ڈرون کیمروں کا آغاز کیا, ڈپلائمنٹ بڑھائی, آپ پہلی پاکستان کی روڈ سیفٹی پالیسی لے کے آئے, ڈرائیونگ لائسنس کو آپ نے 24/7 کر دیا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آج زیادہ تفصیلات تو میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ایونٹ کروں گا, اس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آج اپنی قوم کے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے آپ مخاطب ہوں کہ جو باتیں میں نے کی اور جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں, یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں. پہلے تو یہ آپ کو آگے نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے. میری مثال لیجئے, جو میرے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے طلبہ تنظیموں کے رہنما تھے, وہ آج بھی ہاسٹل میں پڑے ہیں. پہلے ان کے لیے اور آج ان کی اولادوں کے لیے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ اعتماد اور موقع یہ نہیں دیں گے. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. یہاں پہ وڈیرے آ سکتے ہیں, یہاں پہ جاگیردار آ سکتے ہیں, یا ان کی اولادیں آ سکتی ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے, تو یقیناً ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر آپ کی قسم کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے, آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے پسے ہوئے عام طبقے کی آواز آپ بنے, اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا, تو پھر آپ کے قسم اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے. اور اگر آپ مختلف غلیظ کمپینوں کے بعد بھی دوبارہ MNA بن جاتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے آپ کے خلاف مہم کا آغاز ہو اور آپ بھاری اکثریت سے جیت آئے, آپ اسٹیٹ منسٹر بنے, پرفارم کر کے فیڈرل منسٹر بنے, 3 سال کے جتنے ٹارگٹس تھے اور اس کوارٹر کی جو سند دی گئی سارے ٹارگٹس اچیو کر دیے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان کا ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان, ہر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کے آتا ہے, جو ان کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس جاگیرداروں کو, ان کے صاحبزادوں کو, ان زرداروں کو, ان کو چیلنج کرتا ہے, اور نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ پرفارم کرتا ہے کہ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال کے باقی اداروں کے لیے مثال بناتا ہے. پاکستان میں ایسا نظام دیتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ دیتا ہے, قبضے اور قبضے مافیا کے خلاف اور قبضوں کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ اپنی تمام اثاثوں کی GIS میں بھی مکمل کر کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دے تو پھر ان کو اپنے اجارہ داری خطرے میں نظر آتی ہے.
اور پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کی غلاظت یہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آیا ہوں، میرے پاکستان کے نوجوانوں، طلباء تنظیموں، نوجوانوں کے جتنے فورمز ہیں، ان کو، پاکستان کے عام اور پسے ہوئے طبقے کو، پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کمپین، یہ مہم کسی مراد سعید کو کونے میں خاموش کر کے بٹھانے کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے برابر بیٹھ سکے. آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکے، آپ ہمیں چیلنج کر سکے. اور پھر آپ اتنے دم آپ میں کہاں سے آ گیا کہ آپ ملک کے خساروں کی اداروں کو جو ہم نے اتنی مشکل سے خسارے میں لے کے گئے تھے، آپ اس کو خساروں سے نکال لے ہو. جن سڑکوں سے ہم کمیشن اور کرپشن اور کاروبار بنایا ہوا تھا، وہ کس طرح آپ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے مہنگائی کے باوجود سستی بنانے میں کامیاب ہو گئے. آپ تو ان کے کاروبار کے دروازے بند کرنے آئے ہو. یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سرکس سارا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور آخر میں پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے وارننگ ہے، ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے کہ ہماری اجارہ داری کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں. ان کے مہموں کے باوجود میں نے ڈیلیور کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ایک نئے انداز سے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں، جلسوں میں، آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ ان کی قیادت پوری، آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا، آپ نے سندھ میں دیکھا، آپ نے ضمشدہ اضلاع میں دیکھا، اور آپ نے بار بار دیکھا. تو انشاءاللہ میں تو ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلے کرنے آیا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں، آج میں آپ کے لیے اور اپنی وزارت کے جو محکمے ہیں ان کے لیے آیا تھا. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. یہ سارا سرکس آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہماری اجارہ داری کو اور ہمارے کاروبار کو، اور جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو تیار کیا ہوا ہے، ان کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. آپ سب کا بہت شکریہ. نسیم صدیقی صاحب سے آپ کو ایوارڈ ملا نمبر 1، ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جو مہم آپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن محترمہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، کیا آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے؟ دوسرا، جب محترمہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ جب بستر مرگ پہ تھی، ان کے خلاف بڑی کمپین چلائی گئی. بلاول بھٹو کے خلاف بھی کافی کمپین اس قسم کی چلائی جاتی ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کے کچھ منسٹرز بھی بیان دیتے ہیں. مریم نواز کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں. تو کیا آپ سب کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیے، دو چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ جو آپ نے بات کہی، میں نے اپنے حوالے سے آج گفتگو کی، اور آپ کو 8 سال کی تقریر تمام اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. اور جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرزند زرداری، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے. میرے لیے میرا کاز میٹر کرتا ہے. میں نئے پاکستان کا خواب لے کے آیا تھا. کسی کے لیے نیا پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان، یہ نعرہ ہوگا، کسی کے لیے دعویٰ ہوگا. میرے لیے ایمان کی حد تک میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور میں اسی کے لیے کام کروں گا. اچھا، یہ بتائیے گا عمران صاحب کہ 2 دن سے فیڈرل کیپٹل میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. تماشا اس طرح لگا ہوا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں، یہ الگ سے بحث ہے، لیکن جرنلسٹ تنظیمیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں اور بہت کچھ آپ پتہ ہے بھی میڈیا میں آ رہا ہے. اس والے سے آپ اپنی ایف آئی اے میں جو آپ کی درخواست ہے اس کی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے سمپل، ہر پاکستانی کو آئینی پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے. کل میں یہ بھی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اب میری حد تک اس کو ایک نظر سے دیکھے کہ ایک ہوتا ہے قانونی راستہ، ایک ہوتا ہے غیر قانونی راستہ. تو آپ اس تمام چیزوں کے باوجود، اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی کہ اس دفعہ میں کیوں گیا. اس دفعہ اس لیے گیا کہ پہلی تو میری ذات تھی، تو میں اپنی ذات کا دفاع کرنے تو اسمبلی نہیں آیا. میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو یہ کرے کہ آپ کے حلقے میں دوسرے حلقوں سے زیادہ کام نہیں ہوا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن میں اور ایوان کی کاروائی میں حصہ نہیں ڈالا، یہ میری غلطی ہوگی، وہ بھی آپ نہیں کہتے. آپ یہ کہہ دیں کہ میرے نیچے جتنے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اس میں باقی پچھلے 5 سال دیکھ لیجئے اور یہ 3 سال دیکھ لیجئے، اعداد و شمار میں اگر آپ کو واضح برتری نظر نہ آئی تو پھر مجھ سے سوال کیجئے. لیکن اس میں تو میں صرف فیصلہ منسٹری کا، میرے اس پوسٹ مین کا کیا قصور ہے؟
मैंने उस पुलिस एहलकार, मेरे 2 पुलिस मोटरवे पुलिस के जवान इस साल शहीद हुए, आपको पता होगा, किस लिए? कि वो आपके लिए कानून के तहफ़्फ़ुज़ को मोटरवे के ऊपर यकीनी बना, सफ़र को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे थे। उनका क्या कसूर था? तो मैं क्या कर सकता था? आईन पाकिस्तान जिस तरह हर शहरी को इजाज़त देता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि आप वफाकी वजीर हो, आप स्टेट मिनिस्टर हो, आप MPA हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप कोई और कारोबार करते हो या आम शहरी हो, मजदूर हो, आपको इख्तियार देता है कि आपकी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हो। मैंने वही किया जी। आपकी बात बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास को आने की कोई भी इजाज़त नहीं देता, और आपकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं, और आप भी बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे, आपकी परफॉर्मेंस पे वज़रा बात भी करते हैं और ग्रुप भी बने हुए हैं, आपको भी पता है। तो आपकी पार्टी में भी ये ट्रेंड है कि सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसे वाले लोगों को मखसूस नशिस्तें भी दी गई, टिकट भी दी गई। इससे एग्री करते हैं कि दोनों तरफ ये चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ है, मैं जिस तहरीक से वाबस्ता हूँ उसके तलबा तंजीम का तो मैंने आगाज़ किया था, मैं बानी प्रेसिडेंट था, और आज मैं उस तहरीक को जानता हूँ कि जिसमें मेरे जो जैसे नौजवान आगे आए, फिर मेरे बाद आप देखते हैं कि इसी पार्लियामेंट में शाहिद खटक करक से एक नौजवान है, आम तबके का है, वो भी आया, फरूख हबीब भी आया, हमारा कंवर शोज़ब यहाँ इस्लामाबाद से जो हमारी ISF की थी वो आ गई, फिर उसके बाद आलमगीर मसूद, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये क्या एक तहरीक और जदोजहद ने क्या तहरीक इंसाफ में मौका दिया? हाँ दिया। जी जी आजाद साहब, से 1 मिनट मुझे 2 चीज़ें पूछनी है सर। एक तो खैर ये तलबा तंजीमों से कौमी सियासत में आने वालों के नाम भरे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, लेकिन जिस बात का क्रेडिट आप ले रहे हैं ISF बनाने का, ये वाकई आपका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी जमात को 4 साल हो गए, तलबा तंजीमों पर पाबंदी है, एक बात तो ये है। दूसरा जो आपकी पर्सनल दरख्वास्त है, जो आपने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाया, तो वो ऐसी क्या जल्दी थी कि जो कल अदालत को ये लिखना पड़ा कि इतने बजे मुकदमा होता है और इतने बजे कार्रवाई होती है, इतनी जल्दी का मुजाहरा क्यों किया गया? बिल्कुल, मैं ये कल से देख रहा हूँ, मैं कल से ये चीज़ देख रहा हूँ। देखे, क्या मुझे अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं? मैं बहैसियत पाकिस्तानी और आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हुए मैंने अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। आप वफाकी वजीर होने के नाते जिस अंदाज में आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई की गई है इदारे की जानिब से, आप इस पे कोई इंक्वायरी और कोई नोटिस ले रहे हैं कि एक तो इस पे कार्रवाई हो, दूसरा अदालत में बारहा आपकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से आ रहा है कि जो बात टीवी चैनल पे बैठ के की गई थी उसके बजाय जो आपकी दरख्वास्त है वो इटसेल्फ आपके ज्यादा खिलाफ जा रही है, कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली चीजों को मेंशन कर दिया गया दरख्वास्त में, तो उसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा सा बता दें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने कारकर्दगी की बात की, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से करीब 3 टूल प्लाजे हैं, मरी, संजानी, पेशावर की तरफ और मंदरा। तीनों टूल प्लाजों की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे पे तीनों टूल प्लाजों से 4-4, 5-5 किलोमीटर दोनों साइड पे रोड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो फिर सर कारकर्दगी आम शहरी किस तरह से देखें कि जब एक तरफ पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों निजकारी के खौफ से भी और अपनी तनख्वाहों के बढ़ने और इस तरह की चीज़ों पे, दूसरी जानिब सड़कें जगह जगह इस कदर टूटी हुई हों कि हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हुए डरते हैं, आप हत्ता के मोटरवे पे भी बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही तो मैं चाहता हूँ कि बहस इन चीज़ों के ऊपर हो। और पाकिस्तान में पुरानी सड़कें थी 13,000 किलोमीटर, जो कि आपको पता है कि GT रोड, आपकी साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, कराची से चमन क्वेटा जो आप हवाले दे रहे हैं, मैं इस तरह और हवाले दे सकता हूँ, ये खस्ता हाली और बुरी तरह तबाह थी। तो इसमें हमने क्या किया कि आपके मियावाली, मुजफ्फरगढ़, बलकसर, ये सड़क हमने उठा ली और इसके ऊपर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ काम का आगाज़ हो गया। ठीक, जो आपके पास बजट जितना होता है और आपके पास रेवेन्यू कितनी होती है उतनी आपने सड़क बनानी है। नंबर 2, कराची से चमन क्वेटा सड़क को
خونی سڑک کہتے ہیں. اس کے 2 سیکشن کی پروکیورمنٹ ہو گئی, بیڈز آگے دے گئے ٹھیکے, اور اسی مہینے پرائم منسٹر اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سڑک بھی آپ کی ہو گئی. پھر تیسری جی ٹی روڈ, تیسری ٹھیکہ دیا گیا ہے 2 سیکشن کا. تیسرا, اور پرائم منسٹر کی افتتاح کا انتظار ہے, بلوچستان حکومت سے بات ہو گئی ہے. تیسرا کراچی, چمن, کوئٹہ, خوزدار کے 2 سیکشن کا بیڈز ہو چکے, ٹھیکہ دیا گیا, اور اس مہینے اس کا کام کے اوپر آغاز ہے. پی ایم سے ٹائم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جی ٹی روڈ, پھر جی ٹی روڈ کے اوپر بات ہوتی ہے. جی ٹی روڈ مکمل خستہ حالی کا پرانا شکار, لہٰذا جی ٹی روڈ کو پہلا موٹر وے سیالکوٹ کاریا کا آغاز ہو گیا. کاریا پنڈی کا اشتہار آ چکا. جی ٹی روڈ کے لوگوں کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں, پہلا موٹر وے آ گیا. جو پرانی خستہ حال 13,000 کلومیٹر تھی, اس کا کیا کرنا ہے؟ جب ہماری آمدن میں اضافہ ہوا تو ہم نے اس پہلے فیز میں 4,000 کلومیٹر کی سڑکیں اٹھائی ہے اپنی آمدن کو دیکھتے ہوئے, جس کی ہم مرمت کریں گے. رہی بات یہ کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, جس انداز سے کیا گیا, میں خود اپنا جواب دے سکتا ہوں. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں یہاں سے نہیں, یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے لیے 2 نہیں, ایک پاکستان, ایک قانون, ایک نظام, یہ میرا ایمان ہے. میں نے اپنا قانونی طریقہ کار اختیار کیا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا اس کے آگے وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہے, ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کس انداز سے کرے. میں بتا دی. اچھا, درخواست میں نے سمپل اپنا سپ پروگرام کا حوالہ دے کے جو کہا گیا تھا وہ بتا کے میں نے قانونی کارروائی کی درخواست کی تھی. سمپل. میں نے ان کو میں نے کوئی درخواست ان کے اوپر نہیں دی. میں نے کوئی درخواست نہیں دی ان کے اوپر. میں نے بات کر لی. اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی کارروائی کا اس دفعہ فیصلہ کیا وہ آپ کو بتایا, اور میں قانونی ٹیم اور میری مشاورت ان کے ساتھ ہو رہی ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ طویل سیاسی جدوجہد کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے. 2013 میں واضح برتری کے ساتھ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچا. اپنی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر مملکت سے وفاقی وزیر بنا. جنازین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ.